بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ میں نے گزشتہ روز ایک پروگرام کیا تھا جس میں ہم نے آزاد کشمیر کی سیاست کے حوالے سے جو مختلف شخصیات ہیں جن کی سیاسی وابستگیاں تبدیل ہو رہی ہیں، آزاد کشمیر کے سابق وزرائے اعظم اور موجودہ صدر کے حوالے سے بھی چہمگوئیاں ہیں، تو اس حوالے سے ہم نے آپ کے سامنے کچھ جو خبریں تھیں وہ رکھی تھیں، کیا ہونے جا رہا ہے اور کیا کیا سرائیاں ہیں۔ آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں پاکستان انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کے چیئرمین عبدالعزیز چودھری صاحب، جو سیاسی حوالے سے بھی ایک معتبر شخصیت ہیں اور انسانی حقوق کے حوالے سے بھی ان کا ایک بڑا جامع کردار ہے، ان سے آج گفتگو کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ آزاد کشمیر میں یہ جو سال ہر سال اور مختلف 3-4 دہائیوں سے مختلف شخصیات پارٹیاں تبدیل کر کے اقتدار، سیاست اور جو ان کی اسمبلی کی سیٹیں ہیں وہ بھرپور کوششیں کرتے رہے ہیں، اس سے آزاد کشمیر کو کیا ملا، آزاد کشمیر کے لوگوں کو کیا ملا، آزاد کشمیر کی جو ریاست ہے ہماری اس کے حالات کیسے تبدیل ہوئے ہیں یا نہیں۔ آج ہم کوشش کریں گے ان سارے امور کو زیر بحث لائیں اور جان سکیں کہ آزاد کشمیر کی سیاست تو اس نیج پہ پہنچ چکی ہے، ریاست کہاں پہنچی ہے۔ عبدالعزیز چودھری صاحب، آپ کا بہت شکریہ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے۔ آپ کو جیسے یہ معلوم ہے کہ آزاد کشمیر میں اس وقت خبریں گردش کر رہی ہیں کہ آزاد کشمیر کی بڑی سیاسی شخصیات مختلف پارٹیاں تبدیل کر رہی ہیں۔ آپ کا تعلق چونکہ پی ٹی آئی سے بھی ہے اور 2021 کے انتخابات اس وقت بھی بہت سی شخصیات آزاد کشمیر سے پی ٹی آئی میں شامل ہوئی تھیں، مختلف پارٹیوں کو چھوڑ کے نئے لوگ بھی آئے تھے اور بہت ساری شخصیات مختلف پارٹیوں سے شامل ہوئی تھیں۔ آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا یہ آزاد کشمیر کی سیاست یا جو سیاسی ماحول ہے اس کے لیے ایک بہتر عمل ہے، یا ایک یہ 3 دہائیوں سے یہ جو سلسلہ چل رہا ہے اس سے عوام کو کوئی فائدہ نہیں ہے، ریاست کو کوئی فائدہ نہیں ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ذیشان قریشی صاحب، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے یہ موقع عطا کیا کہ میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکوں۔ شاید آپ کو یاد ہوگا جو پچھلا ہم نے پروگرام کیا تھا اور اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آزاد کشمیر میں کوئی سیاسی پارٹی نہیں ہے، یہ ایک سیاسی کلب ہے اور یہ سارے جو ہے نا اس کے ممبر ہیں۔ نہ ہی کوئی پیپلز پارٹی ہے، نہ ہی کوئی نون لیگ ہے، نہ ہی مسلم کانفرنس ہے، نہ کوئی پی ٹی آئی ہے اور نہ ہی جماعت اسلامی ہے۔ یہ سارے جو ہے نا ایک کلب کے ممبر ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ہمیشہ جو ہے نا یہ حکومت میں رہیں، اور جو حکومت میں نہیں بھی ہیں، ہمیں تو اپوزیشن میں دکھتے ہیں لیکن وہ بھی در حقیقت جو ہے نا وہ بھی حکومت میں ہوتے ہیں۔ ان کو وہ ساری مراحت جو ہے نا ان سے نوازا جاتا ہے، اور وہ جیسے جو حکومت میں ہوتے ہیں جو کہ ان کو منسٹر وغیرہ کے عہدوں پہ ہوتے ہیں وہ ذرا ڈفرینٹ ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود جو اپوزیشن میں بھی ہوتے ہیں وہ نہ تو اپوزیشن کا کردار ادا کرتے ہیں جو ان کو کرنا چاہیے، نہ ہی یہ لیجسلیشن بناتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے لاسٹ ٹائم پروگرام میں بھی کہا تھا کہ پچھلے 40 سالوں میں آپ مجھے کوئی چند ایک یا کوئی بھی آزاد کشمیر کا سیاستدان آ کے میڈیا پہ مجھے بتائے کہ چند ایسے لیجسلیشن انہوں نے آزاد کشمیر میں بنائے ہوں، کیونکہ جو آزاد کشمیر اسمبلی کا ممبر ہوتا ہے وہ لیجسلیٹو اسمبلی کا ممبر ہے، قانون ساز اسمبلی کا ممبر۔ مطلب یہ ہے کہ وہ قانون سازی کرنی ہے۔ تو مجھے وہ بتا دیں 40 سالوں میں چند ایک ایسے قوانین جو انہوں نے بنائے ہوں جو عوام کی فلاح و بہبود کے لیے ہوں۔ انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا ہے، وہ صرف اور صرف ایسے قوانین پاس کرتے ہیں جہاں پہ زیادہ سے زیادہ جو ہے نا وزیر اعظم کو امرات ملیں، جب وہ ریٹائر ہوگا تو اس کو کیا امرات ملنے چاہیے، صدر کو کیا امرات ہونی چاہیے، جب وہ ریٹائر ہوگا صدارت سے ہٹے گا تو اس کو کیا امرات ملنے چاہیے، اور ان کے جو ہے ان کو سپورٹ کرتے ہیں جو بیوروکریٹس، ان کے لیے وہ آسائشیں کہ ان کو جو ہے نا ڈیزل کتنا ملنا چاہیے، ان کو بجلی کے یونٹ کتنے ملنے چاہیے، ان کو گاڑیاں کون سی ملنی چاہیے، ریٹائرمنٹ کے بعد ان کو پینشن کیسی ہونی چاہیے، اس پہ تو وہ لگاتار جو ہے نا وہ قانون سازیاں اور ایکٹ پاس ہو رہے ہیں اور بل پاس ہو رہے ہیں اور سارا کچھ کر رہے ہیں، لیکن ریالٹی یہ ہے کہ پچھلے 40 سالوں سے جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے میں نے دیکھا ہے کہ یہ کوئی سیاسی پارٹیاں نہیں ہیں، نہ ہی یہ سیاستدان ہیں اور نہ ہی یہ لیڈر ہے۔ سچی جو بات ہے، ہمارا سر جو ہے وہ شرم سے جھک جاتا ہے ان کو لیڈر کہتے ہوئے، اور ہمارے جو بھائی خاص کر کے جو پڑھے لکھے نوجوان ہیں، پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے، ماسٹر ڈگریاں انہوں نے کی ہوئی ہیں، جب وہ یہ دوسری تیسری پاس سیاستدانوں کے سامنے آگے مجرے ڈالتے ہیں اور ہار لے کے ان کے گلے میں ڈالتے ہیں
تو میرا سر جو ہے نا وہ شرم سے جھک جاتا ہے. کیوں ڈالتے ہیں ان میں؟ آپ پورے آزاد کشمیر میں جائیں، سڑکوں کی حالت جو ہے وہ کھنڈرات بنی ہوئی ہیں پورے آزاد کشمیر میں، نہ صرف ایک حلقے میں، پورے آزاد کشمیر کی سڑکیں جو کھنڈرات بنی ہوئی ہیں. آپ تعلیمی اداروں کا حالت دیکھیں، آپ کالجز میں چلے جائیں، آپ یونیورسٹیز میں چلے جائیں، آپ اسکولوں میں چلے جائیں، آپ کہیں بھی جائیں، آپ کو وہ کھنڈرات کا جو آپ منظر پیش کر رہے ہوں گے. نہ ہی تو وہاں پہ کوئی لائبریریاں ہیں، نہ ہی کمپیوٹر لیب ہے، نہ ہی فرنیچر ہے، نہ ہی پینے کے پانی ہے. یعنی کہ زندگی کی جو بنیادی سہولتیں ہونی چاہیے وہ بھی وہاں پہ موجود نہیں ہیں. اور یہ اسی جو طرح معافی چاہتا ہوں، اسی طرح جو ہیلتھ کا نظام ہے، آپ دیکھیں دنیا میں جو آپ کو کہیں بدترین اس سے جو ہے ہیلتھ کا نظام نہیں ملے گا. لیکن ایک چھوٹا سا خطہ جس کی 4 ملین آبادی ہے، یہاں پہ جس کو ایک کمشنر جو ہے وہ اس کو چلا رن سکتا کر سکتا ہے، اور اس کو رن کر سکتا ہے. وہاں پہ 30 جو ہے وہ منسٹر اور مشیر ڈال کے یہ جو ہے نا 40 کا ٹولہ ہے. 40 کا ٹولہ بن جاتا ہے. وہ 53 کا یہ ٹوٹل جو ٹولہ ہے بنا ہوا ہے وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے. ان میں کوئی کسی کی پارٹی نہیں ہے. یہ تو عوام کو بیوقوف بناتے اور اس کے لیے جو ہے نا یہ پارٹیاں بدلتے رہتے ہیں، کوشش کرتے ہیں وزارت عظمیٰ کے لیے یا یعنی کہ وزارتوں کے لیے پارٹیاں بدلتے رہتے ہیں. لیکن ان کا نہ تو کوئی منشور ہے، نہ ہی ان کے سامنے جو ہے کوئی. اور یہ سچی جو بات ہے، مجھے افسوس لگتا ہے کہ کہنے کے بس، کیونکہ بہت ساروں کے ساتھ میرا تعلق بھی ہے، لیکن ریالٹی یہ ہے کہ ان میں سے ایک بھی لیڈر نہیں ہے. یہ سب جو ہے نا پپٹ ہے، اور پاکستانی حکومت کے یہ پپٹ ہیں. وہ پاکستان ہمارا بڑا بھائی ہے. ہماری زندگی کا جو لائف کا ہر قسم کا جو سسٹم ہے وہ پاکستان سے جڑا ہوا ہے. اور جیسے کہ ہم اکثر کہتے ہیں کہ جو ہے نا ہم پاکستان جو ہمارا دل ہے، اور آزاد کشمیر اگر شہراگ ہے، کشمیر شہراگ ہے، تو پاکستان جو ہے نا دل ہے ہمارا. تو دل کے بغیر تو ہم نہیں رہ سکتے. لیکن کہنے کا مقصد ہے اپنے حقوق کے لیے، جیسے ہمارے جو لیڈر تھے KH خورشید مرحوم تھے، جناب سردار ابراہیم تھے، اللہ جنت سے نصیب کرے. کسی حد تک جو سردار قیوم بھی جو ہے نا بہت اچھے تھے اور اپنے حقوق کے لیے وہ بھی ڈٹ جاتے تھے. لیکن اب جو یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یقین کریں ٹاپ سے لے کے باٹم تک ان میں سے تو ایک بھی بندہ نہیں ہے، ایک بھی بندہ نہیں ہے جو آزاد کشمیر کے لوگوں کے حقوق کی بات کر سکے. یہ صرف پپڑ کا ایک کردار ادا کر رہے ہیں اپنی وزارت عظمیٰ کے لیے، صدارت کے لیے، منسٹریز کے لیے. ان کا تو کوئی کردار نہیں ہے. اور سچی جو بات ہے، معافی چاہتا ہوں آپ کے جو آپ نے کوشچن کیا تھا نا، ریالٹی یہ ہے کہ یہ پہلے بھی عوام کی نظروں سے بہت گرے ہوئے تھے. لیکن اب جو یہ کردار ادا کر رہے ہیں، وہ مزید میں سمجھتا ہوں کہ وہ عوام کی نظروں سے گر چکے ہیں. عوام کے دلوں میں ان کے لیے کوئی جگہ نہیں رہی ہے، اور یہ صرف نام کے لیڈر رہ گئے ہیں. ابھی نہ تو ان کو عوامی کوئی حمایت حاصل ہے. اگر آزاد کشمیر میں کسی کو عوامی جو ہے حمایت حاصل ہے، وہ عوامی ایکشن کمیٹی ہے جو عوام کے حقوق کی بات کرتی ہے، اور لوگ اس کے ساتھ ہیں. یہ جو آپ نے اتنی تفصیلاً گفتگو کی ہے، اور یہ اس گفتگو سے، اور یہ افسوسناک گفتگو ہے، اس گفتگو سے تو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ جو 30-40 سال سے جو آزاد کشمیر کا سیاسی ماحول ہے، اس سیاسی ماحول سے عام عوام کو، عام فرد کو کوئی فائدہ نہیں ہوا، بلکہ سیاستدانوں کو ضرور فائدہ ہوا ہے. یہ جو آزاد کشمیر کی اسمبلی میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، مختلف جماعتوں کے براجمان سیاسی لیڈرشپ ہے، یہ لیڈرشپ تو نہیں ہے، سیاستدان ہیں، انہیں ضرور فائدہ ہوا ہے. لیکن کیا یہ افسوسناک صورتحال ہے، اس کے ذمہ دار ہم عوام نہیں ہیں کہیں؟ آپ جس طرح آپ نے گفتگو کی تو میں اسی تناظر میں یہ بات کر رہا ہوں. کیا پھر یہ جو عوام، جو جیسے آپ نے بات کی کہ پڑھے لکھے لوگ ان کے گلے میں ہار بھی ڈالتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہاتھوں میں ہاتھ باندھے ہوئے ان کی انتظار کے لیے کھڑے بھی ہوتے ہیں، ان کے لیے نعرے بھی لگاتے ہیں، انہیں جی سر کہہ کے پھر ان کے سارے عوامل جو سیاسی عوامل ہیں انہیں پورا بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ یا یہ صرف سیاستدانوں کا قصور ہے یا عوام کا بھی قصور ہے؟ ذیشان قریشی صاحب، اگر ریالٹی میں بات کی جائے اور اگر یورپین ممالک کا موازنہ کیا جائے، جیسے یہاں پہ سیاست کی جاتی ہے اور جمہوریت کیسے جو ہے نا یہاں پہ چلتی ہے، وہ دیکھا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ عوام کا قصور ہے. لیکن ریالٹی یہ نہیں ہے، عوام کا قصور نہیں ہے. وہ اس لیے کہ عوام اتنے معصوم ہیں اور ان کے پاس سورسز نہیں ہیں. جو بھی عوام میں سے بات کرتا ہے، سر اٹھاتا ہے، سچ کی اور حقوق کی بات کرتا ہے، اس کو کچل دیا جاتا ہے. کیونکہ یہ ظالم جو لوگ ہیں، یہ 40 سال سے جو یہ 53 کا جو ٹولہ بیٹھا ہوا ہے، میں نے آپ کو کہا ہے کہ یہ سارے ایک ہیں.
جیسے کہ میں آپ کو بتا دوں 2021 کے الیکشن میں ہمارے پولنگ اسٹیشن پہ 2 بندے جو ہے نا وہ قتل ہو گئے، اور حکومت میں بیٹھے ہوئے چند وزیر جن کے ساتھ میرے بہت زیادہ تعلق تھے، حد سے زیادہ تعلق تھے، اور جب بھی وہ انگلینڈ آتے ہیں ہمارے پاس یہاں پہ آتے تھے، میرے پاس آتے تھے، یعنی بہت ہی اچھا ان کے ساتھ تعلق تھا۔ میں نے ان کو فون کیا، اور جو ہی میں نے بات کی کہ یہ ہوا ہے تو اس کے بعد انہوں نے فون بند کر دیا، اور آج دن تک انہوں نے میرے ساتھ رابطہ نہیں کیا۔ کیوں؟ میں نے جیسے کہ آپ کو پہلے بتایا تھا کہ یہ سارا ایک کلب ہے، سیاسی کلب، یہ ایک سیاسی کلب ہے، ٹھیک ہے؟ سیاسی بھی آپ ان کو نہیں کہتے، میرے خیال میں ان کو سیاسی کہنا بھی توہین ہے، ان کو سیاستدان یا لیڈر کہنا توہین ہے۔ یہ مفادات کا ایک کلب ہے جس کے یہ سارے ممبر ہیں، اور اس میں کچھ اپوزیشن میں چلے جاتے ہیں، کچھ حکومت میں چلے جاتے ہیں، کچھ وزیر بن جاتے ہیں، اور کچھ جو ہے نا یعنی کہ سبھی کو آپس میں مراد میں تقسیم کر کے کھاتے پیتے ہیں، عیاشیاں مارتے ہیں، عوام کو۔ آزاد کشمیر کی ایک بڑی شخصیت تنویر الیاس صاحب، وہ تو کسی سیاسی کلب سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ابھی چاہتا ہوں جو پہلا آپ کا سوال تھا اس کو میں ختم کر لوں۔ جیسے کہ آپ نے کہا تھا کہ عوام کا قصور ہے، تو جیسے کہ میں نے کہا کہ عوام جب ابھی یورپ میں ہے، یہاں پہ دیکھیں، یہاں پہ اگر کوئی سیاستدان جو ہے وہ اگر جھوٹ بولے، کوئی کرپشن کرے، یا اس طرح کا کچھ بھی اس پہ بلیم ہو، وہ جرت ہی نہیں کر سکتا کہ وہ میڈیا کے سامنے آ سکے یا عوام کے سامنے آ سکے۔ اس کو پتہ ہے کہ عوام جوتے ماریں گے مجھے، اس کو پتہ ہے کہ میڈیا مجھے پہ سوال کرے گا اور میں جواب نہیں دے سکوں گا۔ لیکن ہمارا معاشرہ یعنی یہ شرم اور حیا یہاں کے سیاستدانوں میں بھی ہے نا؟ شرم یا میں نہیں کہہ سکتا، وہ یہ کہہ سکتا ہوں چونکہ عوام اتنے باشعور ہے، میڈیا یہاں کا ایسا اتنا باشعور ہے کہ وہ جب وہ سیاستدان سامنے آئے گا تو وہ اس کو ایک ایک سوال اس کا جو ہے پوچھیں گے، اس کی چمڑی ادھیڑ دیں گے۔ تو ظاہر ہے اس کو پتہ ہے میرا کیا حشر ہوگا، تو وہ عوام سے بھاگتا ہے، پر ریزائن کر کے بھاگ جاتے ہیں۔ لیکن ہمارے سیاستدان ہیں جو کرپشن میں پکڑے جاتے ہیں، یا قتل کرتے ہیں، یا بدماشی کرتے ہیں۔ جیسے کہ پچھلے دنوں میں آپ کو پتہ ہے کہ بلدیاتی الیکشن میں ہمارے ایک دوست تھے کونسلر، وہ الیکشن لڑے تھے، ان کے ساتھ 30 ساتھیوں پہ، ان پہ جس بندے نے جو الیکشن میں خود ووٹوں کو جلایا، خود بدماشی کی، وہاں پہ ووٹ ڈالے، اور اس کی ویڈیو ریکارڈ بھی ہے کہ وہ پریزائڈنگ آفیسرز اور پولیس والوں کے سامنے جو ہے ان کو کہہ رہا ہے کہ 500 ووٹ ادھر ڈال دو، اور وہ ریکارڈ پہ تھی ساری چیزیں۔ اس کے باوجود اس نے جو اپوزیشن میں جو بندہ تھا اس کے خلاف کھڑا تھا، اس پہ اور اس کے 30 ساتھیوں پہ جو ہے نا وہ کیس کر دیا۔ وہ بیچارے تاریخیں جو ہے نا وہ بھگتے رہے، اور ابھی کل جو ہے نا اس کے حق میں فیصلہ ہوا ہے جی کہ وہ بری ہو گیا۔ یہ آپ حضرت چودھری صاحب کی بات کر رہے ہیں، راجدھانی والے؟ میں نام تو نہیں لینا چاہتا تھا، لیکن آپ کہہ رہے ہیں وہ بات حضرت چودھری وہ تو باعزت بری ہوئے، عدالت سے بری ہوئے، باعزت بری ہوئی، لیکن ایسی عدالتوں اور ایسے نظام کو کیا کیا جائے؟ جن عدالتوں کو پتا تھا کہ یہ بندہ بے گناہ ہے، تو اتنے سال کیوں لگائے انہوں نے اس کو انصاف دلانے کے لیے؟ یہ ہماری پولیس کہاں تھی، باقی ہمارا نظام کہاں تھا، جو سبھی لوگوں کو پتا تھا کہ یہ سراسر بدماشی ہے، یہ لوگ بے گناہ ہیں، ججوں کو بھی پتا تھا، وکلاء کو پتا تھا، انتظامیہ کو پتا تھا، پولیس کو پتا تھا، سب لوگوں کو پتا تھا۔ لیکن اس کے باوجود 3-4 سال، بلکہ 4 سال، 3 سال لگے ان کو انصاف ملنے میں۔ بات یہ ہے جو آپ کہہ رہے تھے نا کہ عوام کی غلطی ہے، عوام بیچاروں کی غلطی نہیں ہے، ان کو پتہ ہے کہ ہم بات کریں گے تو ہم جو ہے نا رگڑے جائیں گے، تو اس لیے وہ بیچارے جو ہے نا وہ خاموش رہتے ہیں۔ نہیں، لیکن جہاں تک عوام، آپ اس عوام کی بات کر رہے ہیں کہ عوام کا اس طرح اتنا قصور نہیں ہے، لیکن ابھی آپ دیکھیں کہ اس وقت آزاد کشمیر میں جو سیاسی شخصیات ہیں، چونکہ آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ یہی ہے کہ ہم سیاسی شخصیات جو مختلف پارٹیوں میں جا رہے ہیں اس سے ہمارے ریاست کے اوپر، ہماری سیاست کے اوپر کیا اثرات ہو رہے ہیں۔ 2021 کا جو الیکشن تھا تو پی ٹی آئی نے اس نعرے پہ الیکشن لڑا تھا کہ ہم آزاد کشمیر کا جو نظام ہے یہ اتنا بگڑ چکا ہے، اس پہ کو نظام کو درست کریں گے، اس میں انصاف لے کے آئیں گے، اس میں جو ہے نا ہم جو اصلاحات ہیں وہ لے کے آئیں گے۔ لیکن 2021 کے انتخابات میں جس طرح بہت سارے لوگ ریلے کی صورت میں پی ٹی آئی میں شامل ہوئے تھے، آج وہی موقع آ گیا دوبارہ کہ وہ اسی طرح ریلے کی شکل میں وہی لوگ دوسری پارٹیوں کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں، اپنی ایڈجسٹمنٹ کی چکر میں لگے ہوئے ہیں، اور کچھ کے مذاکرات کامیاب ہو گئے، کچھ کے ابھی چل رہے ہیں، کچھ کے ناکام شاید ہو جائیں گے۔ تو یہ آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو ایک سیاسی جو نظام ہے آزاد کشمیر کا وہ اتنا مفلوج ہو چکا ہے، اتنا اس کو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک پراپگنڈا کر دیا گیا ہے کہ اب اس نظام کے اصلاح کی کوشش شاید
کوئی کرنے کے لیے اٹھے بھی تو وہ ناکام ہو جائے گا. جیسے کہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ یہ جیسے آپ نے کہا کہ پہلے وہ پی ٹی آئی میں شامل ہوئے تھے. اس میں کوئی شک نہیں کہ پی ٹی آئی کا ایک منشور تھا، عمران خان صاحب کا جو ہے نا ایک ویژنری آدمی ہے، اور ان کا ایک ویژن تھا کہ میں جو ہے نا آزاد کشمیر میں ایک سیاسی پارٹی ایک بناؤں. بہتر ماحول بنائے. لیکن اس میں ہوا کیا کہ جتنے بھی مفاد پرست تھے اور جتنے بھی فصلی بٹیرے تھے وہ آگ کے جو ہے نا اس پہ قابض ہو گئے، اور وہ سمجھتے تھے کہ ہمیں وزارت عظمیٰ ملے گی اور ایسا ملے گی اور ایسا ملے گا. لیکن انفارچونیٹلی انہوں نے جو کردار ادا کیا الیکشن میں سچ جو بات ہے میں نہیں کہنا چاہتا تھا لیکن میں کہوں گا، بیرسٹر سلطان محمود چودھری آزاد کشمیر کے ایک بڑی سیاسی شخصیت سمجھے جاتے ہیں، وزارت عظمیٰ پہ بھی رہے ہیں، ابھی صدر بھی ہیں ریاست کے سب سے بڑے. لیکن ہمارے ملک کا المیہ یہ ہے کہ جو بندہ جتنے بڑے عہدے پہ رہتا ہے ہم اس کو بڑا سمجھتے ہیں. جی بڑا وہ ہوتا ہے جس کا کردار بڑا ہوتا ہے. لیکن ان کا کردار انہوں نے ثابت کیا ہے کہ میں وزارت عظمیٰ پہ بھی رہ کے آزاد کشمیر کا بڑا بیرسٹر ہونے کے ناطے اوورسیز سے جو ہے وہ تعلیم حاصل کرنے کے باوجود، صدر ریاست ہونے کے باوجود، بڑی پارٹیوں کا صدر ہونے کے باوجود میں بہت چھوٹا آدمی ہوں. اس وقت ابھی 7ویں بار وہ پارٹی جو ہے نا وہ چینج کر رہے ہیں، نہ تو ان کا منشور ہے، اور اسی وجہ سے ان کو وزیر اعظم نہیں بنایا گیا تھا کہ خود پارٹی کے پی ٹی آئی کی جماعت کے وہ صدر تھے، اور انوار الحق کی انہوں نے مخالفت کی، اس کو ہرانے کی کوشش کی. ظفر انور کو انہوں نے ہرایا، شوکت فرید کو انہوں نے ہرایا، چودھری رزاق صاحب کو سمانی میں سے ان کو ٹکٹ نہیں دلوایا. ایک پارٹی کا صدر ہے اور سب سے جو ان کا مخلص آدمی ہے، جو پوری زندگی سے 2 نسلوں سے ان کے ساتھ جو ہے ان کا خاندان ان کے ساتھ چل رہا ہے، اس بندے کو جو ہے انہوں نے ٹکٹ نہیں دلوا سکا. جو بندہ اس کو کیا حق ہے کہ پارٹی کی صدارت کرے یا وزیر اعظم بنے؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ عمران خان کا وہ اچھا فیصلہ تھا، ان کا درست فیصلہ تھا کہ ایسے جو نکمے اور مطلب پرست بندے کو جو ہے انہوں نے وزارت عظمیٰ پہ نہیں بٹھایا. اور میں سمجھتا ہوں یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے، پی ٹی آئی والوں کے لیے. ایسا جو شخص تھا، ایسے کردار کا شخص تھا، اگر یہ وزیر اعظم بنتا تو ہمیں جو ہے نا اور اس پہ دکھ ہوتا. تو آج بھی وہی کردار آج کر رہے ہیں. ابھی اس صورتحال میں بھی ان کی صحت بھی اچھی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ابھی 7ویں بار جو ہے نا وہ پارٹی جو ہے نا وہ چینج کر رہے ہیں. بہت آپ نے بڑی تفصیل سے بات کی 2021 کے انتخابات کے حوالے سے. آپ نے بیرسٹر صاحب کا ذکر بھی کر لیا. بیرسٹر صاحب کے ساتھ پچھلے دنوں 3-4 پارٹیوں کے مذاکرات جاری تھے. نون لیگ کے مذاکرات بھی جاری تھے، پیپلز پارٹی کے مختلف وفود کے مذاکرات بھی جاری تھے، اور پھر وزیر اعظم آزاد کشمیر کے مذاکرات بھی ہوتے رہے ہیں جی کہ ہمیں کیا فیصلہ کرنا چاہیے. ایک طرف ان کا ماضی میں کیا فیصلے رہے ہیں وہ تو الگ رکھیں. ابھی میں آپ سے پوچھوں گا کہ اگر بیرسٹر صاحب پیپلز پارٹی جوائن کرتے ہیں تو کیا سمجھتے ہیں کہ میرپور ڈویژن بالخصوص اور پونچھ ڈویژن یا باقی آزاد کشمیر میں سیاسی صورتحال تبدیل ہو جائے گی؟ آپ چونکہ ایک زیرک سیاسی شخصیت ہیں، آپ کی نظر میں آزاد کشمیر کے جو مختلف حلقہ جات ہیں، بیرسٹر صاحب کا ایک سیاسی جو ہے نا وہ اثر بھی ہے، تو ان کی شخصیت سے قطع نظر کے ان کے متنازع ہو یا نہ ہو، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کو اس سے فائدہ ہوگا اور یہ پیپلز پارٹی حکومت بنانے میں یا زیادہ سیٹیں لینے میں کامیاب ہو جائے گی؟ میری ذاتی یہ رائے یہ ہے کہ بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب نے جو ان کے خاص بندے تھے، خاص جو ہے نا 2 جنریشن کے ساتھ سے ان کے ساتھ چل رہے تھے، ان کے ساتھ بہت زیادہ مخلص تھے. تو بیرسٹر سلطان محمود صاحب نے مجھے معاف کیجیے گا کہ میں کہوں گا کہ ان کے ساتھ انہوں نے غداری کی، دھوکہ دیا ان کو، اور ان کے ساتھ وہ مخلص نہیں رہے. لیکن وہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ بیرسٹر سلطان محمود کا ہر حلقے میں ووٹ ہے اور برادری ہے اور یہ وہ، لیکن وہ برادری والی بات گئی اب، کیونکہ برادری کو ابھی پتہ چل گیا ہے کہ سب سے اگر بڑا ٹیکہ کسی نے لگایا ہے نا ہمیں تو وہ بیرسٹر سلطان محمود ہے، چودھری ہے، جس نے ہمیں ٹیکہ لگایا. باقی لوگوں نے ہمیں ٹیکے نہیں لگائے. کم از کم انہوں نے وعدے کیے ہیں تو ہمارے کام کیے ہیں. اگر انہوں نے ہمارے پارٹیوں میں ان کے گئے ہیں تو انہوں نے کام کیے ہیں. لیکن بیرسٹر سلطان محمود چودھری نے ہمیشہ جو ہے نا وہ اپنی برادری کو دھوکہ دیا ہے، اپنے لوگوں کو دھوکہ دیا ہے. یعنی برادری کے کندھے پہ بیٹھ کے وہ اقتدار کی کرسی پہ تو ہر بار جاتے رہے لیکن برادری کو کچھ دیا نہیں انہوں نے. دیا کیا جی، وہ انہوں نے میرپور کے لیے کچھ نہیں کیا. آپ مجھے بتائیں کہ انہوں نے سوائے وہ فوارہ چوک میں وہ لالٹین لگانے کے علاوہ کوئی بندہ میرپور کا مجھے بتا دے کہ انہوں نے ایک یونیورسٹی، ایک کالج، ایک سڑک یا کچھ بتا دے جی انہوں نے کیا اپنے دور اقتدار میں کیا کیا. وزارت عظمیٰ پہ بھی رہے ہیں، انہوں نے کیا کیا؟ وزیر اعظم تو آزاد کشمیر کے رہے ہیں، صدر آپ بھی آزاد کشمیر میں کیا کیا انہوں نے؟
کوئی بتا دیں، کوئی یونیورسٹی کا نام بتا دیں، کسی کالج کا بتا دیں، کسی مین روڈ کا بتا دیں کہ وہ مین روڈ، یا کوئی بڑا پل بتا دیں. اگر یہ گلی کوئی سڑک بنوا دی ہے انہوں نے کوئی چھوٹا موٹا، وہ تو بلدیہ کے کام ہے تو وہ تو ہوتے رہتے ہیں. تو کوئی بڑا کام ایک بھی 40 سال سے سیاست میں ہو، 40 سال سے سیاست میں ہیں اور بڑے بڑے عہدوں پہ رہے ہیں، ایک کام بتا دیں ان کا، کسی حلقے میں بتا دیں، ہمارے حلقے میں بتا دیں، چکسواری میں بتا دیں، بمبر میں بتا دیں، جو 40-50 سال سے جو برادری ان کا ان کو سپورٹ کر رہی نہیں، تھی. ان کا اپنا حلقہ کھڑی اس وقت مسائل کی ماجگا بنا ہوا ہے، لیکن ابھی تک وہاں کی صورتحال ایسی ہے. لیکن سمجھنے والی بات یہ ہے کہ وہ بابے جو پرانے بابے تھے نا، وہ سمجھتے تھے کہ بیرسٹر صاحب ہماری برادری کے ہیں، کچھ بھی اجے ہمارا کام نہیں کیا تو ہم سپورٹ اسٹل کریں گے. آج کل کا نوجوان جو ہے وہ پڑھا لکھا ہے، وہ باشعور ہے. اب وہ یہ نہیں دیکھا گا، وہ نوجوان یہ دیکھے گا کہ انہوں نے یہ کون لوگ ہیں، انہوں نے کیا کام کیا عوام کے لیے، تو پھر سپورٹ کریں گے. آپ سمجھتے ہیں پیپلز پارٹی کو اس طرح فائدہ نہیں ہوگا بیرسٹر صاحب کی شمولیت سے؟ اس میں کوئی شک نہیں، فائدہ تو ہوگا، تھوڑا بہت ہوگا، لیکن جتنا سمجھا جا رہا ہے نا کہ بیرسٹر سلطان محمود بڑی ہوا تبدیل ہو جائے تو جو ہے نا وہ پورا میرپور ڈویژن جو ہے نا وہ سیوے کر دیں گے، ایسی بات نہیں ہوگی. ایسی بات نہیں ہوگی. چوہی صاحب، آپ نے بیرسٹر سلطان کے حوالے سے بات کی کہ ان کی جو سیاست ہے اس پہ تنقید بھی کی، اور وہ اگر کسی اور پارٹی میں شامل ہوتے ہیں تو آپ نے کہا کہ انہوں نے پبلک کے لیے، عوام کے لیے کچھ نہیں کیا. کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ تو وزیر اعظم بھی رہے، ابھی صدر بھی ہیں، انہوں نے مختلف پارٹیوں کی قیادت بھی کی، اپنی پارٹیاں بھی بنائیں، پہلے آزاد مسلم کانفرنس تھی، پھر اس کے بعد پی ایم ایل بنی تھی، پیپلز مسلم لیگ. تو آپ کو کیوں اتنا بیرسٹر سلطان صاحب کے حوالے سے ایک شکوہ ہے یا ان کی سیاست پہ تنقید کرتے ہیں؟ سر مجھے کوئی ذاتی ان کے ساتھ ہے نہیں ہے پرابلم. میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہماری برادری کے بڑے آدمی تھے، بیرسٹر سے، اور 1984 میں انہوں نے عملی جو ہے نا سیاست میں حصہ لینا شروع کیا ہے. یہاں سے بھارت لا کر کے گئے تو 1984 سے لے کے ابھی 41 سال ہو گئے ہیں ان کو سیاست میں، اور ریاست کے بڑے بڑے عہدوں پہ رہے ہیں، وزارت عظمیٰ پہ رہے ہیں، اور صدر ریاست بھی رہے ہیں، اور تقریباً ہر حکومت کا حصہ بھی رہے ہیں جب سے وہ سیاست میں آئے. لیکن مجھے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج دن تک انہوں نے جو ہے نا وہ کوئی کام نہیں کیا ریاست کے لیے. تو میں چاہتا ہوں، نہیں، وہ تو کہتے ہیں بڑا معاملے میں نے مسئلہ کشمیر بڑا اجاگر کیا. یہ مسئلہ کشمیر میں آتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ ہماری ڈویژن، میرپور ڈویژن کے جو عوام ہیں ان سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جب بیرسٹر سلطان محمود صاحب آپ کے پاس ابھی جائیں، جب بھی ووٹ مانگیں، تو ان سے ہمیشہ ایک سوال کریں، جناب آپ بتائیں 41 سال سے آپ جو ہے نا پاور میں ہیں، بڑے بڑے عہدوں پہ، ریاست کے بڑے بڑے عہدوں پہ رہے ہیں، آپ ہمیں ایک یونیورسٹی، ایک اسپتال، ایک کالج، یا ایک کسی بڑی سڑک کا، یا ایک کسی بڑے پل کا جو ہے نا، یا کسی بھی بڑے منصوبے کا نام بتا دیں جو آپ نے 41 سالوں میں میرپور ڈویژن کے عوام کے لیے کیا ہو. اس کے بدلے میں چودھری مجید صاحب جو وزیر اعظم رہے، حالانکہ ان پہ بھی تنقید ہوتی ہے، ان پہ بھی تنقید ہوتی ہے، سچی جو بات ہے، میں ان پہ بھی ہمیشہ تنقید کرتا ہوں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے یونیورسٹیاں بنائی ہیں، انہوں نے کالجز بنائے ہیں، انہوں نے میڈیکل کالج بنائے، انہوں نے ہاسپٹلز کی بنیاد رکھی ہے، اور بڑے بڑے کام جو ہے نا چودھری مجید صاحب نے کیا. اور خاص کر کے اپنے حلقے میں سمجھتا ہوں چودھری مجید صاحب نے تعمیر و ترقی کے لحاظ سے جو ہے نا بہت سارے کام کیے ہیں. بلکہ سچی جو بات ہے، ہمارا حلقہ اور ان کا جو حلقہ ملتا جلتا ہے، تو کبھی کبھی وہ اپنے حلقے سے تجاوز کر کے ہمارے حلقے میں بھی جو ہے نا بہت ساری سڑکیں ہیں جو وہ، خاص کر کے جب وہ وزیر اعظم تھے تو اس وقت انہوں نے کافی سارے ہمارے کام بھی کیے. لیکن اس کے باوجود جب وہ وزیر اعظم نہیں بھی تھے تو ظاہر ہے صرف وہ تو نارملی یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنے حلقے کا کام کرتا ہے، اس کے باوجود وہ ہمارے حلقے میں جو چھوٹے موٹے کام تھے وہاں پہ وہ کرتے رہتے ہیں. تو تعمیر و ترقی کے لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر میں سب سے زیادہ جو اگر تعمیر و ترقی کے کام کیے ہیں تو جناب بریگیڈیئر ایاز صاحب نے جو کیے تھے. اس کے بعد میں سمجھا ہوں کہ چودھری مجید کے مقابلے میں آج تک آزاد کشمیر میں کوئی ایسا لیڈر نہیں ہے جس نے تعمیر و ترقی کے حوالے سے جو ہے نا وہ عوام کے کام کیے ہوں. تو بیرسٹر صاحب سے جو ہے نا میں چاہتا ہوں، بیرسٹر صاحب تو بین الاقوامی لیڈر ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے مسئلہ کشمیر کو جا کر کیا ہے. تو یہ چھوٹے موٹے جو ترقیاتی کام ہیں اور ان چیزوں کا تو پھر وہ ان کے بہت سارے دوست احباب ہمارے کہتے ہیں کہ ان پہ یہ سوال بنتا نہیں ہے. کیسے اجاگر کیا، کہاں پہ انہوں نے اجاگر کیا ہے؟ یہ تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں نا کہ وہ تو یہ کلیم کرتے ہیں کہ وہ انہوں نے مسئلہ کشمیر بڑا اجاگر کیا. مجھے انتہائی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کیونکہ میں ان کے بڑا قریب رہا ہوں اور بہت ساری میٹنگز میں جو ہے نا وہ میں شمولیت بھی کرتا رہا ہوں. میں آپ کو ایک ایگزامپل دے دوں کہ یہاں پہ ہماری لیبر پارٹی کی کانفرنس تھی، انہوں نے ہمارے ساتھ رابطہ کیا کہ میں وہاں پہ آنا چاہتا ہوں، تو ہم نے ان کے لیے
ٹکٹ کا انتظام کیا، وہ وہاں پہ آئے. تو جو لابی تھی نا باہر، یعنی کہ مین ہال تھا جہاں پہ لیبر پارٹی کی کانفرنس ہوگی، اس کے بعد لابی تھی. تو وہاں پہ کھڑے، وہاں پہ لارڈ نذیر جہاں بھی لوگ تھے. چلتے ہوتے ہیں. ہاں، لارڈ نذیر بھی تھے، اور ہمارے بہت سارے کونسلر بھائی تھے یو کے سے. جب بیرسٹر سلطان محمود صاحب آئے، ان کے پاس ساتھ بہت سارے فوٹوگرافر تھے. تو جو بھی اندر سے منسٹر وغیرہ نکلتا تھا تو لارڈ نذیر صاحب یا کونسلروں کو پکڑ کے، جی یہ ہمارے بیرسٹر سلطان محمود چودھری ہیں، ایکس آزاد منسٹر. کشمیر کے جو ہے نا وہ ایکس پرائم منسٹر ہے، اس طرح کا جو ہے اس کا تعارف کرا دیتے تھے. وہ شیک ہینڈ کرتے تھے، ان کے کیمرہ مین جو ہے نا وہ فوٹو لے لیتے تھے. دوسرے دن میں نے دیکھا ہے کہ پاکستان کی تمام اخباروں میں ہیڈ لائن جو تھی نا کہ بیرسٹر سلطان محمود چودھری نے لیبر پارٹی کی کانفرنس میں مسئلہ کشمیر کو اجاگر کیا. حالانکہ لیبر پارٹی کی جو اصل کانفرنس تھی وہاں ان کو داخل ہی کوئی نہیں ہونے جو دیتا. جہاں پہ ان کو جانے نہیں دیتا جی سر جی کوئی. بالکل ایسے وہ ہی. آج دن تک مجھے 41 سالوں سے جو سے وہ اجاگر کر رہے ہیں مسئلہ کشمیر، مجھے ایک بتا دیں ایک بھی کانفرنس میں انہوں نے خطاب کیا ہو. سب جھوٹ ہے. یہ سب پاکستانی میڈیا جو لفافہ میڈیا ہے نا، وہ جو ہے لیکن خبریں لگاتا ہے. یہ آ کے فوٹو بنوا لیتے ہیں منسٹرز کے ساتھ اور پرائم منسٹر کے ساتھ، چونکہ وہ جب جا رہے ہوتے ہیں لابی سے تو یہ اس کو جو ہے نا کہہ دیتے ہیں. اسی طرح ہاؤس آف پارلیمنٹ کی کمیٹی رومز ہیں لندن میں، جی جی، جو کہ پاکستانی کو پتہ نہیں ہے، حالانکہ وہ پارلیمنٹ کا حصہ نہیں ہے. والوں کے لوگوں کو پتہ نہیں ہے، بلکہ یہاں پہ یو کے میں رہنے والے اکثریت لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ وہ کیا ہے. اصل میں یہ ہے کہ پارلیمنٹ کے ساتھ ہی ایک بڑی بلڈنگ ہے، اس کو پارلیمنٹ کی کمیٹی کی رومز کہتے ہیں. ہر جگہ ایسے ہی ہوتا ہے. وہ کوئی بندہ بھی جو ہے نا ان کو بک کرا کے وہاں پہ میٹنگ کر سکتا ہے. تو یہاں پہ جو پاکستانی کونسلرز ہیں، یہ جو ہے نا ان کو وہ کہہ کے جو ہے نا وہ ایم پیز 2-4 ایم پیز بلا کے وہاں پہ جو ہے نا وہ میٹنگ کر دیتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں جی کہ مسئلہ کشمیر. تو ہماری پاکستانی اخباروں میں اور ٹی ویز میں یہ چلتا ہے جی پارلیمنٹ سے خطاب. پارلیمنٹ سے جا کے انہوں نے بیرسٹر سلطان محمود نے ایم پی سے جو ہے نا خطاب کیا اور مسئلہ کشمیر اجاگر کیا، جو کہ عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے مترادف ہے. اور اسی طرح جب یہ جاتے ہیں یونائٹڈ نیشن میں اور وہاں بھی یہ باہر لابیز میں ہوتا ہے. یورپین یونین میں یہی ہوتا ہے کہ وہ اندر جا کے کوئی خطاب نہیں کرتے، وہ باہر جا کے وہاں پہ جلسے جلوس نکال کے جو ہے نا وہ عوام نے پہلے سے سیٹ کیے ہوتے ہیں. تو یہ اسی طرح جو ہے نا 41 سالوں سے جو ہے مسئلہ کشمیر کو اجاگر کر رہے ہیں. اسی وجہ سے آج دن تک جو ہے مسئلہ کشمیر جوں کا توں پڑا ہوا ہے، اور اس پہ کوئی ذرا بھر بھی جو ہے نا کوئی فرق نہیں پڑا ہے. اس کی وجہ یہی ہے نا چوہی صاحب کہ ہمارے اس کردار میں، یہ ہمارا بناوٹی کردار ہے، جعلی کردار ہے. ہم کر کچھ اور رہے ہوتے ہیں اور اس کا حاصل کچھ اور چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں جی کہ مسئلہ کشمیر حل ہو، لیکن جو ہمارا اپنا کردار ہے اس پہ کئی سوالیہ نشان ہے. یہ صرف بیرسٹر سلطان کا قصور نہیں ہے، بلکہ جو بھی اس راستے پہ چل رہے ہیں، چاہے کوئی جنیوا جاتا ہے، نیو یارک جاتا ہے، یا یہاں لندن میں آتا ہے برطانوی پارلیمنٹ کے لوگوں کے ساتھ ملنے کے لیے، وہ سارے اپنی جو فیک نیوز ہیں وہ چلاتے ہیں. حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، اور اس فیک ایکٹیویٹی سے ہمارے مسئلہ کشمیر کے اوپر کوئی مثبت اثر نہیں پڑ رہا. یقین جانے قریشی صاحب، جب میں پاکستان میں آزاد کشمیر میں تھا تو میں اخباروں میں ہیڈ لائن پڑھتا تھا، جناب بیرسٹر سلطان محمود صاحب نے لندن میں پارلیمنٹ کی دیواروں کو ہلا دیا ہے. یورپین پارلیمنٹ میں جو انہوں نے خطاب کیا اور اس کے در و دیوار کو ہلا دیا. یونائٹڈ نیشن میں انہوں نے خطاب کیا. تو یقین کرے کہ مجھے بڑا اشتیاق تھا، اور میں سوچتا تھا اتنا بڑا لیڈر جو یونائٹڈ نیشن میں جا کے تقریریں کرتا ہے اور ان کے در و دیوار کو ہلا دیتا ہے، یورپین پارلیمنٹ کو ہلا دیتا ہے اور لندن کے پارلیمنٹ کو ہلا دیتا ہے. لیکن جب میں آیا یہاں پہ تو میں نے دیکھا کہ پریکٹیکل جب دیکھا تو یہ چیزیں بالکل نہیں ہے نا. مطلب صرف جس طرح وہ کہتے ہیں نا کاغذی شعر، یہ کاغذی شعر ہیں جناب. یہ جو ہے نا وہ لفافہ جو صحافی ہیں ان کو پیسے دے کے ہیڈ لائن نکال دیتے ہیں جو بھی وہ وہاں پہ لکھانا چاہتے ہیں. صحافی کیا کریں، صحافی تو معصوم لوگ ہیں، انہیں تو خبریں لگانی پڑتی ہیں. جب وہ خبر لگاتے ہیں تو وہ دیکھیں نا سر، جو وہ میں نے جیسے کہا کہ لیبر پارٹی کی کانفرنس میں آئے تھے جو وہ ساتھ میں فوٹو لے رہے، تو ان کو پتا تھا کہ لابی میں لے رہے ہیں، تو انہوں نے کیوں لگایا کہ لیبر پارٹی کی کانفرنس میں خطاب کیا انہوں نے. اس میں صحافی کا اس لیے قصور نہیں ہے کہ وہ خبر بیرسٹر سلطان کی دفتر سے پریس ریلیز جاری ہوتی ہے، تو اصولی طور پہ جو پریس ریلیز کسی آفیشل سے جاری ہو تو ہمیں ضرور لگانی پڑتی ہے، شائع کرنی پڑتی ہے. چلو آپ کو معاف کر دیں. لیکن یہ حقیقت ہے کہ کسی بھی پارلیمنٹ میں اس پارلیمنٹ کے ممبر کو بعض اوقات خطاب کا موقع نہیں ملتا، وہاں کے آفیشلز خطاب کرتے ہیں. تو یہ کام کی باقی مولی ہیں کہ ہمارے ساتھ کشمیر کے بلکہ ایون پاکستان کے وزراء جا کے کسی پارلیمنٹ سے خطاب کر ہی نہیں سکتے. بہرحال قریشی صاحب، آپ کے اس پلیٹ فارم سے میں ایک بات ضرور کہنا چاہتا ہوں
سچی جو بات ہے ہمارے آزاد کشمیر کے لیڈر جو ہے نا وہ مسئلہ کشمیر سے مخلص نہیں. اگر مسئلہ کشمیر کو ریالٹی میں اگر حل کرنا ہے تو اس کا ایک ہی حل ہے جو کہ خورشید صاحب نے پیش کیا تھا تو اس کی ایگزائل میں حکومت بنانی پڑے گی ہمیں آزاد کشمیر اور مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کی, اور وہ جا کے پاکستان کی اس کو سپورٹ ہو. ایسا نہیں ہے کہ پاکستان کے خلاف ہیں ہم, پاکستان ہمارا بڑا بھائی ہے, وہ ہماری وکالت کرے, ہمارا ساتھ دے, ہم اس کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں. لیکن ریالٹی یہ ہے کہ ہمارے آزاد کشمیر کی وہ جو پارلیمنٹ ہو یہاں ایگزائل میں, وہ جا کے یو این او میں, وہ جا کے یورپین پارلیمنٹ میں, وہ دنیا کے ملکوں میں جا کے جو ہے نا وہ بات کرے کہ ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, اور پھر دنیا اس پہ اثر بھی, اور دنیا پہ وہ اثر بھی کرے گا, اور وہ دنیا ہماری بات سنے گی, اور تب جا کے جو ہے نا ہمارا مسئلہ جو کشمیر حل ہوگا. اس طرح مختصر یہ ہے ہمیں اپنے اجاگر کرنے سے یہ مسئلہ حل نہیں. مختصراً کہ ہمیں اپنے مسئلے سے خود مخلص ہونا ہوگا. جب تک ہم مخلص نہیں ہوں گے, یہ مخلص ہونے کی وارداتیں نہیں ہیں جو ہم کرتے ہیں, یہ چونکہ ہماری اپنی جو ہے دکان چمکانے کی بات ہے. یہ بتائیں کہ آپ پی ٹی آئی سے بھی آپ کا تعلق ہے, پی ٹی آئی کے اگلے انتخابات جو ہیں, یہ ظاہر تنویر الیاس صاحب نے بھی پی ٹی آئی سے ہی الیکشن لڑا, پھر وہ اب پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے, ایک درمیان میں ایک اور بھی چھوٹی سی جماعت کوئی یک رکنی جماعت تھی تو اس میں رہے, پھر اب پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے. اسی طرح بیرسٹر صاحب بھی پچھلا الیکشن پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم پہ لڑا, اب وہ کسی اور پارٹی میں شامل ہونے کے لیے پر توڑ رہے ہیں. تو یہ پی ٹی آئی کا آزاد کشمیر میں کیا بنے گا؟ ظاہر ہے جب الیکشن ہوں گے تو اس کے نزدیک جب پہنچیں گے تو ظاہر ہے بہتر حالات اس کے نظر آئیں گے. لیکن سچی جو بات ہے اس وقت جو ہے نا آزاد کشمیر میں ہماری جو لیڈرشپ ہے, ریالٹی یہ ہے کہ وہ کمزور ہماری لیڈرشپ ہے. پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کمزور ہے, اور اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ عمران خان صاحب چونکہ جیل میں, تو وہ خود ذاتی طور پر اگر باہر ہوتے تو ظاہر ہے جو ہے نا وہ چیک اینڈ بیلنس ہوتا, اور ہماری جو ہے نا اس سے زیادہ جو ہے نا پی ٹی آئی کی جو پارٹی تھی وہ زیادہ متحرک ہو سکتی تھی, زیادہ فعال ہو سکتی تھی, اچھے لوگ اس میں ہو سکتے تھے. لیکن انشاءاللہ ایک جو خوبی ہے پی ٹی آئی میں سر, وہ اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جتنے مفاد پرست ہیں نا, جتنی دیر عمران خان کو جیل میں ہو رہی ہے نا, اور جتنے بھی مفاد پرست ہیں نا, ان سے پی ٹی آئی صاف ہو رہی ہے. اور اللہ کا کرم ہے, میں سمجھتا ہوں یہ اللہ کا کرم ہے. اور ضروری نہیں ہے کہ اگر ہم جو ہے نا آنے والی جو حکومت بنائیں گے پی ٹی آئی کی, لیکن مجھے اس بات پہ ضرور فخر ہوگا کہ ہمارے جو رہتے لوگ ہیں جو پی ٹی آئی میں ہیں وہ جینین پی ٹی آئی کے لوگ ہیں, وہ مخلص پی ٹی آئی کے لوگ ہیں, وہ محنتی لوگ ہیں, وہ ایماندار ہیں, اور وہ عمران خان کے ویژن کو لے کر چلنے والے ہیں. اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں جب ہم آزاد کشمیر میں پی ٹی آئی کی جو ہے وہ گورنمنٹ بنائیں گے. یعنی یہ آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا جو نظریہ وہ زیادہ طاقت رکھتا ہے, پبلک سپورٹ یا لیڈرشپ مضبوط ہو یا کمزور ہو, اس کا کوئی اثر نہیں ہے؟ پبلک سپورٹ تو ہے, یہ باقی ساری جو پی ٹی ایم کی جماعتیں ملا کے بھی ہماری جو پبلک سپورٹ ہے زیادہ ہے. جیسا کہ پیچھے آپ نے دیکھا ہے بلدیاتی الیکشنز میں ہمارے جو ممبر آف اسمبلی نے ہمارے حلقے سے جو ہے تقریباً 22,000 ووٹ لیا, اور بلدیاتی الیکشن میں ہماری پی ٹی آئی جماعت نے 27,000 ووٹ لیا. سارے کونسلرز کے اگر آپ جو پی ٹی آئی کے کونسلرز کے آپ ووٹ ملائے تو وہ 27,000 تھے. تو عوام کی جو حمایت ہے یہ صرف ہمارے حلقے میں نہیں, پورے آزاد کشمیر میں عوام کی حمایت جو ہے وہ ہمیں حاصل ہے. لیکن چونکہ ہمارے لیڈر کے جیل میں ہونے کی وجہ سے جو ہے نا کچھ کرائسس ہے, لیکن یہ چیزیں دیر پا نہیں ہیں, ہم حق پہ کھڑے ہیں, اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے. اگر پیپلز پارٹی, بیرسٹر صاحب پیپلز پارٹی میں شامل ہو جاتے ہیں, تنویر صاحب بھی چلے گئے ہیں, مسلم لیگ نون میں کچھ شخصیات آ جاتی ہیں, موجودہ وزیر اعظم کے ساتھ ایک وزراء کا ایک پورا گروپ ہے وہ بھی مختلف جماعتوں میں شامل ہو جاتا ہے, تو پھر کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی پی ٹی آئی اگر نئے لوگوں کے ساتھ میدان میں اترتی ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی ان ساری جماعتوں کا بھرپور مقابلہ کرے گی؟ انشاءاللہ مقابلہ تو کریں گے ہم, ہر سیٹ پہ انہیں مقابلہ دیں گے. لیکن جو سچی جو بات ہے ریالٹی ہے وہ میں آپ جیسے میں نے پہلے آپ کو کہا کہ مجھے نہیں لگتا کہ جو ہے نا پی ٹی آئی ہم کوئی زیادہ سیٹیں لیں. اس کے لیے آپ کو ایک پراپر حکمت عملی چاہیے ہوتی ہے لیڈرشپ کی طرف سے, اور لیڈرشپ ہماری جو ہے وہ جیل میں ہے. تو چونکہ گو عوام کی ہمیں حمایت حاصل ہے, لیکن اس کے باوجود جو ہے نا ہمیں کوئی زیادہ امید نہیں ہے کہ ہم زیادہ جو ہے نا سیٹیں لیں یا حکومت بنائیں. ابھی ہم تفصیل سے بات کر چکے ہیں کہ انتخابات میں آگے کیا ہونے جا رہا ہے. 2026 کے انتخابات میں اور 2021 کے انتخابات میں یہ فرق ہے کہ 21 کے انتخابات میں
ٹی آئی اکثریت لے کے حکومت بنا چکی تھی، لیکن 2026 کے انتخابات میں ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے مقابلے میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی، جیسے آپ نے ابھی بات کی کہ پبلک میں پی ٹی آئی بہت مقبول ہے، لیکن نون لیگ اور پیپلز پارٹی لگتا یہ ہے کہ بہت سارے ممبران اسمبلی اور الیکٹیو ورڈز کو اکٹھا کر کے وہ انتخابات میں جائیں گے۔ تو ایسی صورت میں کیا پی ٹی آئی کہیں آزاد کشمیر میں ہمیں نظر آئے گی، اس کے کینڈیڈیٹس یا اس کے امیدواران؟ قریشی صاحب، جس طرح فیبروری میں 8 فروری کو پاکستان میں جو پاکستان میں الیکشن ہوئے تھے، آزاد کشمیر میں وہی بات ہونے والی ہے۔ عوام، جیسے میں نے پہلے بھی آپ کو کہا ہے کہ عوام جو ہے نا وہ پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتے ہیں اور انشاءاللہ وہ سپورٹ کریں گے، چاہے کوئی بھی کینڈیڈیٹ ہو، چونکہ عوام جو ہے نا وہ ووٹ عمران خان کو دیتے ہیں، تو ان کا ووٹ کسی کینڈیڈیٹ کو نہیں، کسی کینڈیڈیٹ کو نہیں ہوتا۔ ان کا ووٹ جو ہے نا وہ آزاد کشمیر کے تحریک انصاف کے جو بندے ہیں، جو بھی ہوگا ان کے ووٹ جو ہے نا وہ عمران خان کے لیے ہیں۔ تو یہ جو لوگ اکٹھے ہو جائیں کسی بھی پارٹی میں، مختلف پارٹی میں الیکٹیو بلس، پھر بھی آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے امیدواران ان کو سبق سکھائیں گے؟ جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ ہمارے حلقے میں ہم نے اسمبلی ممبر کے ووٹ جو ہے نا 22,000 لیے اور جاتی الیکشن میں ہم نے 27,000 لیا۔ اسی طرح میں آپ کو یقین سے دعوے سے کرتا ہوں کہ جتنے بھی کرپٹ ٹولہ ہیں، جتنی بھی پارٹیاں ہیں، یہ سارے اکٹھے ہو جائیں، یہ سب مل کے بھی نہ اگر پی ٹی آئی کا آزاد کشمیر میں مقابلہ کریں گے تو ووٹ کے لحاظ سے تو انشاءاللہ جو ہے نا پی ٹی آئی جیتے گی۔ لیکن جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا تھا، چونکہ ہمارا لیڈر جو ہے وہ جیل میں ہے، تو مجھے نہیں امید کہ ہم جو ہے نا حکومت بنائیں، جیسے پہلے ہمارے ساتھ پاکستان میں ہوا ہے کہ 180 سیٹیں ہم نے لی ہیں اور اپوزیشن والوں نے 17 سیٹیں لی ہیں، 17 سیٹوں والا وزیر اعظم، اور ہمارا لیڈر جو ہے وہ جیل میں۔ یعنی آپ کو بھی یہ خطرہ ہے کہ پبلک ووٹ دے گی فارم 45%؟ تو مجھے یہی لگ رہا ہے کہ آزاد کشمیر میں بھی، کیونکہ ہمارا لیڈر چونکہ وہ جیل میں ہے، مجھے یہی رہا ہے کہ آزاد کشمیر میں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم سویپ کریں گے، عوام ووٹ دے گی، لیکن آپ کے ساتھ فارم 47 اور 45 والی کھیل ہو جائے گا، آپ یہ سمجھتے ہیں؟ بہرحال اگر تو عوام، سب سے جو اچھی اور خوشائند بات یہ ہے کہ یہ جو ووٹ کا تسلسل ہے اس کو جاری رہنا چاہیے، کیونکہ جو ووٹ ہے وہ ہی تبدیلی کی بنیاد ہے۔ وہ اگر مسلسل ایک انسان، ایک فرد، ایک عام آدمی ووٹ پول کرتا رہے، یہ پروسیس چلتا رہے، تو یقیناً آہستہ آہستہ چیزیں تبدیل ہوتی رہیں گی۔ چوئی صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا اور ہم نے آزاد کشمیر کی جو موجودہ صورتحال ہے اس پہ بات کی۔ ناظرین، آپ نے عبدالعزیز چودھری صاحب کی جو گفتگو ہے وہ تفصیلاً سنی ہے۔ آزاد کشمیر میں اس وقت بہت ساری بڑی شخصیات ہیں جو سیاسی وابستگی کو تبدیل کرنے کے لیے ان کی مختلف پارٹیوں کے ساتھ مذاکرات جاری ہیں۔ یہ مختلف پارٹیاں وہی ہیں جو پاکستان میں بھی ہیں، پیپلز پارٹی ہے، مسلم لیگ نون ہے یا دیگر، لیکن وہ آزاد کشمیر میں بھی وہی شخصیات ہیں جو کبھی پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم پہ رہیں اور کبھی نون لیگ کے پلیٹ فارم پہ، کبھی پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم پہ، اور آج پھر مختلف پارٹیوں کے پلیٹ فارم کو وہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ یہ ساری جماعتیں، یہ ساری شخصیات اگلے 2026 کے انتخابات میں عوام کے سامنے آئیں گی۔ اب یہاں عوام کے سوچنے کا مقام ہے، عوام کے غور و فکر کرنے کا مقام ہے کہ عوام سوچے ووٹ پول کرتے ہوئے کہ کس نے میری ریاست کے لیے، عوام کے بنیادی حقوق کے لیے اور اس خطے کی ترقی کے لیے کیا کردار ادا کیا۔ جب ووٹ پول کرتے ہوئے آپ یہ سوچیں گے، عوام یہ سوچے گی، تو پھر یقیناً یہ خطہ مسائل سے بھی نکلے گا، اس خطے میں بنیادی حقوق بھی لوگوں کو ملیں گے، اور اس خطے میں جو سیاست ہے اگر وہ بدنام ہو چکی ہے اور سیاستدانوں کے کردار کی وجہ سے اس پہ سوال اٹھ رہے ہیں، تو وہ سیاست بھی درست ہوگی۔ لیکن اگر عوام یہ سارے تناظر میں ووٹ پول کرتے ہوئے اور سیاستدانوں کا ساتھ دیتے ہوئے نہیں سوچے گی، تو پھر مسائل، پھر مشکلات، پھر ریاست کی جو ترقی کی جو صورتحال ہے، یہ مسائل کی جو صورتحال ہے، یہ جوں کی تو رہے گی۔ لہٰذا ووٹ پول کرتے ہوئے، ووٹ کاسٹ کرتے ہوئے اور سیاستدانوں کا ساتھ دیتے ہوئے اپنے لیے، اپنی ریاست کے لیے، اپنے بنیادی حقوق کے لیے ضرور سوچیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔